تو حضرت زینب کا ٹائٹل پیج بتائیں گے جو کہ آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. حضرت زینب کا ٹائٹل پیج اسی طرح سے میرے ساتھ جس طرح سے میں نے یہ ایک ٹائٹل پیج بنایا ہے, اپنی کاپی نکالیے, اس پر ٹائٹل پیج بنائیے. ٹیچر جی بیٹا. میوٹ کر دے بچوں کو. اچھا جی ٹھیک ہے بیٹا. یہ دیکھیے سبق ہے ہمارا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فہرست اس میں ہے بلند خوانی, الفاظ معنی, پھر اس کے بعد مشقی سوالات ہوں گے, املا ہوگا اور ترکیب ہوگی. اپنی اپنی کاپی نکالیے اور میرے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیجئے. آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے سب چیز. میں تھوڑی دیر بعد آپ لوگ کی کاپی بھی دیکھوں گی کہ آپ لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں. سبق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فہرست ہے اس میں بلند خوانی جو کہ ہم کل کر چکے ہیں, الفاظ معنی ہیں, اس کے بعد مشقی سوالات ہیں, املا ہوگا اور ترکیب. یہ اس سبق میں یہ سب تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ آپ کو کرنی ہے. کیمرہ آن. ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم الفاظ معنی پہ آتے ہیں. الفاظ معنی سب سے پہلے میرا پہلا لفظ ہے منفرد. منفرد سب سے الگ, انفرادی, تنہا. منفرد سب سے الگ, انفرادی, تنہا. نمبر 2 تاریخ ساز. اپنے عمل سے تاریخ میں اپنا نام بلند کرنے والی. تاریخ ساز معنی ہے اس کے اپنے عمل سے تاریخ میں اپنا نام بلند کرنے والی. تیسرا لفظ ہے ہمارا جرأت. تیسرا لفظ ہے ہمارا جرأت, اس کے معنی ہے بہادری. بہادری. میرے ساتھ ساتھ بیٹا کام کرتے جائیے. سنہری حروف. سنہری حروف نہایت شاندار انداز میں. نہایت شاندار انداز میں. جگر گوشوں فرزندوں. جگر گوشوں فرزندوں. استحکام. استحکام مضبوطی. استحکام مضبوطی. نیکسٹ ہے تدبر. سوچ بچار. سوچ بچار, فکر. پھر ہے بیٹا دانائی. دانائی. عقل مندی. عقل مندی. پھر اگلا ورڈ ہے استقامت. استقامت سیدھا راستہ. سیدھا راستہ. اگلا ورڈ ہے جانثار. جان دینے والے. جانثار جان دینے والے.
حق گوئی، حق گوئی معنی ہے اس کے سچ بولنا، سچ بولنا، سچی بات کہنے والا، سچی بات کہنے والا۔ آسمان پھٹ جانا، عذاب نازل ہونا، عذاب نازل ہونا۔ میرا خیال ہے آپ کی اسکرین پہ یہ ورڈ میننگ آ رہے تھے، آپ نے سب نے یہ الفاظ معنی کر لیے ہوں گے۔ کے بعد مشقی سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے، مشقی سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے۔ سوال نمبر 1 آپ کی کتاب میں ہے، عقیلہ بنی ہاشم کے کیا معنی ہیں؟ عقیلہ بنی ہاشم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے اس کا، اسکرین پہ آ رہا ہے، نظر دیکھیے۔ عقیلہ بنی ہاشم کے معنی ہیں ہاشمی خاندان کی عقل مند خاتون، ہاشمی خاندان کی عقل مند خاتون۔ پہلے سوال کا جواب ہے، عقیلہ بنی ہاشم کے معنی ہیں ہاشمی خاندان کی عقل مند خاتون۔ سوال نمبر 2 یزید کے سامنے حضرت زینب نے، یزید کے سامنے حضرت زینب نے کیا بات کہی؟ جواب ہے ہمارا، یہ والا مٹانا پڑے گا، مٹ سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، یزید کے سامنے حضرت زینب نے کیا بات کہی؟ جواب ہے اس کا، یزید کے سامنے حضرت زینب نے فرمایا، یزید کے سامنے حضرت زینب نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں اللہ کے سوا، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اور اس کے سوا، اور اس کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتی، اور اس کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتی، مگر ہمارے خاندان کے، مگر ہمارے خاندان کے قتل سے بے حیائی کا جو دھبا تو نے اپنے دامن پر لگایا ہے، وہ قیامت تک نہ مٹ سکے گا۔ بیٹا یہ سوال کا جواب بھی آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا، دیکھیے گا۔ دوبارہ سے دہراتی ہوں، یزید کے سامنے حضرت زینب نے فرمایا،
اللہ کی قسم میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی اور اس کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتی، مگر ہمارے خاندان کے قتل سے بے حیائی کا جو دھبا تو نے اپنے دامن پر لگایا ہے وہ قیامت تک نہ مٹ سکے گا۔ انورٹڈ کاماس کلوز ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 3 بک میں بھی ہے، میں دوبارہ سے لکھوا رہی ہوں آپ کو۔ سانحہ کربلا، سانحہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ کے خاندان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب ہے اس کا سانحہ کربلا کے بعد انہیں غریب الوطن ہونا پڑا اور دربار یزید میں قیدیوں کی طرح پیش ہونا پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کا دل اپنے حق گو بھائی کی شہادت، اپنے پیارے بچوں کی جدائی اور خاندان کی تباہی کے صدمے سے چور چور تھا۔ شدید بے بسی کا عالم تھا، شدید بے بسی کا عالم تھا، چاروں طرف دشمن کا گھیرا تھا۔ آپ کو یہ بھی علم تھا کہ یہ سنگ دل لوگ ان کے ساتھ اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ دوبارہ سے بیٹا دوہرا رہی ہوں اس جواب کو۔ سانحہ کربلا کے بعد انہیں غریب الوطن ہونا پڑا اور دربار یزید میں قیدیوں کی طرح پیش ہونا پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کا دل اپنے حق گو بھائی کی شہادت، اپنے پیارے بچوں کی جدائی اور خاندان کی تباہی کے صدمے سے چور چور تھا۔ شدید بے بسی کا عالم تھا، چاروں طرف دشمن کا گھیرا تھا۔ آپ رضی اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ یہ سنگ دل لوگ ان کے ساتھ اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا۔ سانحہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب ہے سانحہ کربلا میں
جب حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے جانثار ساتھی شہید ہو گئے تو پسماندہ خواتین اور بچوں کے لیے غم و اندو، خوف و ہراس، کوما ڈالیے مایوسی اور سراسیمگی کے ان لمحات میں حضرت زینب بھی ان کا سہارا بنی۔ آپ نے اس وقت کمال صبر و استقامت سے کام لیا اور اس لٹے پٹے قافلے کی سالار کی حیثیت سے آپ رضی اللہ نے بے مثال قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے بیٹا اسکرین پہ آپ کا جواب ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ دوبارہ سے دوہرا رہی ہوں اس جواب کو۔ سانحہ کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے جانثار ساتھی شہید ہو گئے تو پسماندہ خواتین اور بچوں کے لیے غم و اندو، خوف و ہراس، مایوسی اور سراسیمگی کے ان لمحات میں حضرت زینب بھی ان کا سہارا بنی۔ آپ نے اس وقت کمال صبر و استقامت سے کام لیا اور اس لٹے پٹے قافلے کی سالار کی حیثیت سے آپ رضی اللہ نے بے مثال قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ اگلا سوال ہے ہمارا، سوال نمبر 5 ہے۔ سوال نمبر 1 کا 5واں حصہ، حضرت زینب کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے اس کا، حضرت زینب کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل کو کس حوصلے اور پختہ عزم کے ساتھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بہترین نمونہ حضرت زینب رضی اللہ نے پیش کیا، جو مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوبارہ سے دوہرا رہی ہوں بیٹا، میرے ساتھ کام کرتے جائیے گا اپنی کاپی میں۔ حضرت زینب کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل کو کس حوصلے اور پختہ عزم کے ساتھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بہترین نمونہ حضرت زینب رضی اللہ نے پیش کیا، جو مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔
یہ ہمارا بیٹا سوال نمبر 1 تھا جس میں کہ الف بے جیم دال ہے. یہ ہمارے سوال تھے. اب سوال نمبر 2 پہ آ جائیے جو کہ آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. مفہوم واضح کیجئے. مفہوم واضح کیجئے. سوال نمبر 2 لکھیے گا مفہوم واضح کیجئے. الفاظ ہے پہلا. کالم کھینچیں گے, مارجن لائن کیجئے گا, ڈیٹ ڈال لیجئے گا. الفاظ ہیں اور اس کے بعد مفہوم ہے. پہلا ورڈ ہے ہمارا, پہلا ہے لفظ ہے ہمارا روشن مینار. روشن مینار. مفہوم اس کا ہے راستہ دکھانے والا. راستہ دکھانے والا. دوسرا حرف ہے سنہری حروف میں لکھا جانا. کوئی کارنامہ. کوئی کارنامہ بطور خاص. کوئی کارنامہ بطور خاص تحریر کرنا. دوسرا معنی ہے اس کے یا دوسرا مفہوم بہترین الفاظ میں. بہترین الفاظ میں کسی کا تذکرہ. کسی کا تذکرہ لکھا جانا. تیسرا لفظ ہے متاثر ہونا. اثر قبول کرنا. اثر قبول کرنا. چوتھا لفظ ہمارا رہتی دنیا تک. جب تک قیامت نہ آئے. جب تک قیامت نہ آئے. پانچواں لفظ ہمارا غریب الوطنی. غریب الوطنی. پردیس میں مارے مارے پھرنا. پردیس میں مارے مارے پھرنا. چھٹا لفظ ہے ہمارا گراں قدر. بڑی حیثیت اور درجے والا. بڑی حیثیت اور درجے والا. عالی مرتبہ. عالی مرتبہ. سوال نمبر 1 جس کے کہ الف بے جیم دال ہے. 5 حصے تھے وہ میں نے آپ کو کروائے ہیں. سوال نمبر 2 مفہوم واضح کیجئے. وہ میں نے آپ کو کروایا ہے. اس میں 6 تھے. 6 الفاظ تھے جن کا کہ مفہوم آپ کو لکھوایا گیا ہے. اب تفویض دیکھیے کہ کیا ہے. حضرت زینب کا ڈائری نکالیے اور لکھیے گا حضرت زینب کا سوال نمبر 3, 4 اور 5 کتاب سے دیکھ کر اپنی کاپی میں کریں. کتاب سے دیکھ کر اپنی کاپی میں کریں. جس میں کہ سوال نمبر 3 ہے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. تو چیپٹر پڑھایا ہے, سمجھایا ہے, امید ہے آپ لوگ کر لیں گے.